بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آپ کی شکر گزار ہوں آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ میں اس چینل پر بہت ہی سنجیدہ قسم کے جو ہمارے سوشل ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کرتی ہوں۔ میرا آج کا تھمبنیل آپ نے دیکھا جس میں میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ہم مردہ پرست قوم ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں اور ہم کس طرف کو جا رہے ہیں؟ میں صرف یہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی ڈیتھ کے حوالے سے ہی بات نہیں کر رہی، میرا ان کی موت بھی انکلیوڈ ہے اس میں، لیکن میرا آل اوور جو ہمارا رویہ ہے آپس میں تعلقات کا، چاہے وہ خونی رشتے ہوں، چاہے وہ ہمسائیگی ہو، چاہے وہ ملت کے رشتے ہوں، کچھ بھی ہو، ہم کیسے بے حس لوگ ہوتے جا رہے ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہمیں اسلام کیا ترغیب دیتا ہے؟ قرآن پاک میں کیا ارشادات ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ہمارے رویے کیا ہیں؟ اور پھر یکسر ہم مردہ پرست کیسے ہو جاتے ہیں؟ زندہ لوگوں کو جینے نہیں دیتے اور مرے ہوئے کہ ہم ایسے مخلص ہو جاتے ہیں۔ کیا پھر ہم یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس کوئی رہے نہ یہاں پہ؟ میں نے اکثر دیکھا ہے فیملیز میں بھی یہ ایشو ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی موت بے شک ناگہانی اور اچانک موت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو درگزر فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کر دیجیے گا، پتہ نہیں کوئی ہمارے لیے پیچھے دعا کرنے والا ہوگا یا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے ہم نے کسی مومن کی خیر خواہی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خیر خواہ نصیب کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جب اتنا ڈپریشن میں گئے، جب اتنا سٹریس میں گئے، جب ان کے ساتھ ایسے معاملات ہو رہے تھے، جب ان کی بیوی نے ان کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا، ایون ان کے بچے، جوان بچے ان کے، ٹھیک ہے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، یہاں دودھ کا دھلا کون ہے؟ کس سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ کون پارسا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حدود کراس نہ کروائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ سب کے پردے ڈالے رکھیں۔ یہ کہنا کہ کون کیسا تھا کون کیسا تھا، اور خاص طور پہ کسی کی موت کے بعد، کسی کے اس جہان سے کوچ کر جانے کے بعد، میرا نہیں خیال کہ یہ بات کوئی زیب دیتی ہے۔ تو اس وقت یہ سب لوگ کہاں تھے جب وہ اتنا سٹریس میں تھے، ڈپریشن میں تھے، وہ تنہائی کا شکار ہو گئے تھے، وہ رو رو کر، چیخ چیخ کر، ایون وہ اپنی ویڈیوز شیئر کر رہے تھے۔ آپ تھوڑا سا تو سوچیں، کیا وہ انسان جو جینا ہی نہیں چاہتا وہ اپنی ویڈیوز یوں بنا بنا کے اپنے سٹریس کی شیئر کرتا؟ وہ تو کنارہ کشی کرتا اور تنہائی میں بیٹھ کے مر جاتا۔ یہ جینا چاہتے تھے، ڈاکٹر صاحب جینا چاہتے تھے، اور وہ شاید کسی ویل وشر کی تلاش میں تھے، شاید ان کو کوئی امید ہوگی، کوئی گمان ہوگا کہ میرا کوئی پیارا مجھے منا لے گا، میرا کوئی پیارا میرے پاس آ جائے گا، مجھے میرے دوست سنبھال لیں گے، مجھے میرے رشتہ دار سنبھال لیں گے، لیکن وقت پر ایسا کوئی بھی نہیں ہوا۔ اور اب بہت سارے خیر خواہ اٹھ کے آ رہے ہیں، قبر کشائی کے معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ واقعی ان کی طبعی موت تھی یا ان کا قتل ہوا ہے۔ یکدم اتنا صحت مند انسان جو ہے دنیا سے چلا گیا تو ہونی تو چاہیے تھی۔ بہرحال ایک طرف یہ بھی معمہ ہے کہ ان کی پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تھا، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بے شک جانے والا اس جہان سے چلا جاتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ مردہ جب اس کے جسم سے روح نکلتی ہے، تب تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا جسم، اس کے روئیں سے روح نکلی ہوتی ہے تو اس کے جسم کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ایون سمپل ٹچ کی بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مفہوم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مردہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتا ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات شرعی طور پر اپنی جگہ پر ہیں، لیکن باوقت ضرورت پوسٹ مارٹم جو ہے ہونا چاہیے۔ نہ ہونا یا نہ کروانا ظاہر ہے لواحقین کی، بچوں کی اپنے باپ سے محبت، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کے پیارے کو تکلیف پہنچے۔ بے شک جانے انجانے میں ان کے اپنوں سے ہی بہت ساری تکلیفیں ان کو پہنچی ہیں، ڈاکٹر صاحب کو بہت ساری تکلیفیں پہنچی ہیں۔ اگر زندگی میں ہی یہ بچے ان سے مل لیتے، ہو سکتا ہے جانے کا تو وقت ان کا معین تھا، ہو سکتا ہے ان کی جان کو، ان کی روح کو کچھ قرار آ جاتا، ان کو کچھ سکون مل جاتا، ان کی کوئی تسکین ہو جاتی، اور وہ یہ سمجھ لیتے کہ میری کچھ غلطیاں، میرے کچھ بوجھ جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں دنیا میں انسان کو، دیکھیں بچے تو جانوروں کو بھی پیارے ہوتے ہیں، پھر انسان تو اشرف المخلوق ہے اور ایک نسل کی پرورش کا، ایک ملت کی تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو بچے تو سبھی کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ یقیناً اگر ان کو بچے مل جاتے تو ان کا کچھ غم غلط ہو جاتا۔ میں ان سے سوال کرتی ہوں، میں اکثر دیکھتی ہوں رشتہ داروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ناراض رہیں گے، سال سے نہیں بولے، 2 سال سے نہیں بولتے، کٹ آف ہو گیا، تیرا مرنا جینا بند میرے نال، میری قبر تے تو نہ آئی، میرے جنازے تے میرے، ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آخر کیوں ہوتی ہیں؟ بینگ مسلم، بینگ انسان، کیا ہمیں اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے؟ جبکہ ہر کوئی، جب بھی میں کسی سے بات کرتی ہوں نا کہ نہیں بھئی نہیں، آپ چلیں، اگر اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کر لی تو آپ ایسا نہ کریں، تو مجھے طرح طرح کی آگے سے باتیں سنائی جاتی ہیں ہمیشہ
کہ وہ تو ایسا ہے ظالم سے کنارہ کرنا چاہیے, ظالم کو سلام کر دینا. حالانکہ ظلم اتنا نہیں ہوتا کہ بالکل اس سے کنارہ کر لو, یا ظلم کی وہ انتہا جس میں قرآن میں کہا گیا کہ ان کو سلام کر کے تو پھر ان سے علیحدہ ہو جاؤ. ایسا نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹے چھوٹے معاملات جو گھریلو ہوتے ہیں ان پہ بھی آ کے سالہ سال تک ایک دوسرے کی خیریت نہیں پوچھی جاتی, دکھ نہیں پوچھا جاتا, ایون بیماری میں نہیں پوچھا جاتا. جبکہ اگر بیمار کی تیمارداری کی جائے تو صبح اگر کی جائے تو شام تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں, اگر شام کو کی جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. ان ساری چیزوں سے تو ہم محروم ہو جاتے ہیں, نہیں جاتے, کسی کا پتہ نہیں لیتے, لوگوں کو کوستے ہیں, بددعائیں کرتے ہیں, بری باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں. اور جب کوئی مر جاتا ہے تو اچانک ہمارے اندر سے وہ ساری نفرت اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, اور پھر اس کے لیے روتے پیٹتے ہوئے یوں آ رہے ہوتے ہیں جیسے ان سے پیارا سجن تو کوئی ان کا تھا ہی نہیں. میں حیران ہوتی ہوں ایسے لوگوں کے. پھر زندگی پہ تم پھر اس کا مطلب ہے اس کو جیتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کا جینا, اس کی زندگی گزارنا پسند نہیں تھا. زندگی میں تو اس سے کنارہ کش رہے, اس سے تعلقات کاٹے رکھے, اسے نہیں ملے. پھر کیا وہ آپ اسے مرا ہوا ہی دیکھنا چاہتے تھے جو اس کی موت پہ اتنے بھاگے بھاگے آ گئے ہیں. میری سب سے ریکویسٹ ہے, مؤدبانہ گزارش ہے کہ زندگی میں ملیے, زندگی میں ملیے لوگوں سے, تعلقات بنائیے ان کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ ملیے, صلہ رحمی کیجیے. صلہ رحمی ہمیشہ خونی رشتہ داروں کے ساتھ ہوتی ہے. دوسرے لوگوں سے بھی ملیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ جب وہ مر جائیں تو پھر بھاگے بھاگے دوڑے چلے آئیں, پتہ چلے کہ واقعی آپ یہی چاہتے تھے کہ وہ مر گئے ہیں. کم کر دیں, اپنے ایگو کو کم کر دیں, انا کو کم کر دیں. اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی ہے, کہیں کوئی غلطی کوتاہی, کوئی آپ کے احترام میں, کوئی آپ کے خدمت میں کمی رہ گئی تو اس کو درگزر کر دیں. اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں, اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. کوئی انسان کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. ہاں, جو آج ہم کسی کے ساتھ کریں گے وہ کل ہم اس کو بھگتیں گے بھی صحیح. ایسا نہیں ہے کہ آج ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہی اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رسی لمبی ضرور ہے, لیکن اتنا دھیر نگری نہیں ہے اللہ کے. ہاں, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ, بس یہ ہے کہ وہ ہماری خطاؤں سے درگزر کرتا ہے, کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو آج کے میرا لب لباب یہی ہے کہ کیا ہم مردہ پرست قوم ہیں؟ کیا ہم زندہ لوگوں کو جینے نہیں دیں گے؟ اگر کوئی جی رہا ہوتا ہے تو اس کے مرنے کی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس کو مرنے کی دعاؤں سے مراد یہ ہے کہ اس کی زندگی اس پر تنگ کر دی جاتی ہے. اگر جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر جلدی سے بھاگ کے اس کے لیے سارا کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس رویے کو ختم کرنا ہوگا. زندگی میں ہی درگزر کر کے صلہ رحمی کیجیے, اپنے رشتہ داروں سے ملیے, بہن بھائیوں سے, ماں باپ سے. میں تو دیکھ رہی ہوں لوگوں کے پاس والدین کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. کتنا بڑا المیہ ہے, والدین کے لیے ٹائم نہیں ہے. 4 5 5 6 6 7 7 بیٹوں کے باپ, بیٹیوں کے باپ, مائیں روتی تنہا زندگی گزار رہی ہیں, تنہائی کا شکار ہیں, ڈپریشن کا شکار ہیں. پھر بڑھاپا ہے, پھر 100 طرح کی بیماریوں نے ان کو گھیر لیا. ان کا دل ہی نہیں خوش ہوتا جب اولاد ہی ان کو نہیں چاہتی. تو کتنی بڑی یہ تکلیف کی بات ہے. تو مردہ پرستی چھوڑیں, مرنے کا انتظار نہ کریں کہ کوئی مر جائے گا تو ہم جا کے اس کے اچھا بن جائیں گے. اس کے کفن دفن کے وقت میں زندگی کی طرف آئیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ کہا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ تعلق توڑے تم جوڑو, کوئی تعلق توڑے تم جوڑو, کوئی تعلق توڑے تم جوڑو, تو تم جنت میں میرے ساتھ یوں ہو گئی. یعنی اپنی 2 انگلیاں ملاتے ہوئے کہا. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں رغبت دلانے کے لیے, ہمیں یہ بتانے کے لیے ہیں. کیا ہمارا ایمان نہیں ہے؟ پھر ہماری ایگو کہاں سے آ جاتی ہے؟ پھر ہم کیا تعلقات قطع تعلقی کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلیں جی ہم نہیں ملتے, اس نے ہمیں یوں کہا, اس نے ہمیں وہ کہا, اس نے ہمیں یہ کہا. یہ سب باتیں اچھا پھر چلیں ٹھیک ہے, یہ سب چلتا رہتا ہے نا, زندگی میں چل رہا ہے. وہ کسی کے مرنے کا ہی آپ انتظار کر رہے تھے کہ جلدی سے جا کے پھر بیٹھ گئے ہیں اس کے جنازے پہ. اور اس طرح سے اپنے دل کو قبرستان اس طرح کا نہ بنائیں جس میں انسانوں کو دفنائیں. اپنے دل کے اندر ایک ایسا قبرستان بنا لیں جس میں انسانوں کی برائیوں کو دفن کریں اور ان کی اچھائیوں کو دیکھ کے چلیں, ان کے ساتھ چلیں, اس طرح سے دیکھیں. اچھا ایک چیز ہے کہ اگر ہم اپنی قبر کو سامنے رکھ لیں تو آپ یقین کریں کہ ہمیں دوسروں کے عیب کم نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اپنی کوتاہیوں کو ہی ٹھیک کرتے زندگی گزر جائے گی. آپ ایسا کر کے تو دیکھیں, جب ہمیں اپنی قبر بھولی ہوئی ہوتی ہے تو ہمیں دوسروں کے عیب نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو تو دودھ کا دھلا اور فرشتہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم تو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم تو اتنے بڑے نیک ہیں. نیکیوں کو گمان جو ہے نا, سب سے نیکیوں کا گمنڈ اور گمان جو ہے نا, یہ سب سے بڑا ہے برباد کر دینے والا گمنڈ, سب سے بڑا تکبر. اس لیے کبھی بھی اس زوم میں نہ رہیں کہ ہم تو اتنے نیک ہیں, ہم اتنے پارسا ہیں, دوسرے ہی سب برے ہیں. اب آپ کی بھلائی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ کو, مجھے, ہم سب کو اپنی برائیاں, اپنی کوتاہیاں, اپنی کمیاں نظر آئیں. دوسروں کی کمیاں تو بڑی آسانی سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس قسم کے حالات, اس قسم کی زندگی میں جو بھی حالات اور سچویشنز ہوتی ہیں, کیا انسان اتنا اعلیٰ عہدے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فائز کیا کہ اپنی تمام مخلوقات میں سے اس کو اشرف المخلوق کہا. تو وہ ہینڈل نہیں کر سکتا, سمجھ نہیں سکتا سچویشن کو, معاملات کو, حالات کو. سمجھ سکتا ہے لیکن سمجھنا نہیں چاہتا. بھول پن ہے نا, بھولے بنے پھرتے ہیں نا, کہ جیسے یہ ساری چلاکیاں ہماری تو کہیں ریکارڈ ہی نہیں ہو رہی ہیں نا.
حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کیمرہ تو کبھی آف ہی نہیں ہوتا، وہاں تو ڈاٹس بھی لکھے جاتے ہیں، وہاں تو سوچیں بھی لکھی جاتی ہیں، وہاں تو ارادے بھی لکھے جاتے ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں مٹا ہوا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے احاطہ نظر میں ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔